ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اور رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد میں قرآن پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ نماز پنجگانہ کے بعد اس آیت کریمہ میں آپ کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نماز آپ پر اس لیے واجب کی گئی تھی تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں، ورنہ آپ کے تو اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ دیگر مسلمانوں کے لیے یہ نماز مستحب ہے۔ نماز پنجگانہ اور نوافل کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کریمانہ وعدہ کیا ہے کہ ان کا رب انہیں مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کی اجازت مرحمت فرمائے گا، جس کے بموجب آپ قیامت کے دن مخلوق کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے تاکہ ان کے بارے میں اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں، اور مخلوق کو میدان محشر کے طویل قیام اور اس کی صعوبتوں سے نجات مل جائے۔ صحیح احادیث سے مقام محمود کا یہی معنی ثابت ہے۔ ابن جریر اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے عمدہ طریقے سے مدینہ پہنچا دے، اور مجھے عمدہ طریقے سے مکہ سے رخصت کر دے، اور تو میرے لیے اپنے پاس سے مدد کرنے والی قوت مہیا کر دے۔ امام احمد اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آنے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ نماز اور غیر نماز میں یہ دعا پڑھا کریں۔ گویا یہ بشارت تھی کہ عنقریب ہی ہجرت کا حکم صادر ہونے والا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں یوں کہا کیجئے کہ میرے رب مجھے مدینہ میں داخل کر دے، جو میرا دارالہجرہ ہے، اور جہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور مجھے مکہ سے نکال دے بئیں طور کہ میرے دل میں دوبارہ وہاں لوٹ کر جانے کا جذبہ باقی نہ رہے، اور اپنی جانب سے میرا کوئی معین و مددگار تیار کر دے جو تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف میری مدد کرے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے کی چیز ہوتی ہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ مکہ فتح ہوگا اور آپ اس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے، کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے 360 بتوں کو توڑیں گے، اور اپنی زبان مبارک سے کہیں گے کہ اب حق آ پہنچا ہے، اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی، اور حق کی جولانیوں کے سامنے باطل کب ٹھہر سکتا ہے۔ بخاری، مسلم، حافظ ابو یعلا اور دیگر محدثین نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ انہیں ایک لکڑی سے ٹھوکر لگا کر گراتے رہے، اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا پڑھتے رہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اور ہم قرآن میں بعض ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کو شفا دینے والی اور ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں، اور ظالموں کے خسارے میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بتایا ہے۔ اس کے ذریعے مومنوں کو روحانی اور جسمانی
دونوں قسم کی شفا ملتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ضلالت و گمراہی، شکوک و شبہات، شیطانی وسوسوں اور تمام برے اخلاق و عادات سے نجات ملتی ہے، اور اسے پڑھ کر دم کرنے سے جسمانی امراض سے بھی شفا ملتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کا زہر اتر گیا اور اس کے عوض صحابہ کو 30 بکریاں ملی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ادویہ و اغذیہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ قرآن کے ذریعے تمام قلبی اور بدنی بیماریوں سے مکمل شفا ملتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بھی تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے، لیکن ہر آدمی اس سے مستفید ہونے اور اس کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، اور کفار چونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے جو قرآن نازل ہوتا جاتا ہے ان کے کفر و طغیان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور قدم بقدم جہنم کی کھائی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے اگلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے اگلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 11۔ اس حدیث میں جہاں شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے، وہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس موقع سے ہم اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ اس بار اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہم مسجد میں اعتکاف کر کے گزاریں گے، تاکہ شب قدر کی عظمتوں سے اور اس کے فوائد سے اور اللہ کی رحمت، شب قدر کی جو عظمت اور اس کا ثواب ہے، اسے حاصل کیا جا سکے۔ اور روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزے میں اجتماعی فائدے بھی ہیں۔ مثلا لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک امت ہیں، وہ سب ایک وقت میں کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے سے امیر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ فقیر سے نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ روزے کے اخروی فائدے یعنی آخرت کے فائدے بھی ہیں، روزے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ ترغیب الترہیب لمنذری جلد 2 صفحہ نمبر 83۔ یہ روایت حسن کے درجے کی ہے۔ عصر حاضر میں جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جس میں انسانی پر سال بھر میں لازماً کچھ وقت ایسا آنا چاہیے جس میں اس کا معدہ کچھ دیر فارغ رہے، کیونکہ مسلسل کھاتے رہنے سے معدے میں مختلف قسم کی رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، لیکن روزے سے یہ رطوبتیں اور ان سے پیدا ہونے والے کئی مہلک امراض ختم ہو جاتے ہیں اور نظام انہضام پہلے سے قوی تر ہو جاتا ہے۔ روزہ جہاں جسمانی زندگی کو نئی روح اور توانائی بخشتا ہے، وہاں اس سے بے شمار معاشی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب امراض کم ہوں گے تو ہسپتال بھی کم ہوں گے، اور ہسپتال کا کم ہونا پرسکون معاشرے کی علامت ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم کو گرم اور متحرک رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا انتہائی مفید ہے۔ روزہ شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزہ انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے۔ یہ آدمی کی مستقل مزاجی کو بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کی پسند اور عادات کو شاندار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اس کے اچھے عمل کو پختہ عزم دیتا ہے تاکہ وہ لڑائی و فساد کے کاموں، چڑچڑے پن اور جلد بازی کے کاموں سے اجتناب کرے، اس سے بچے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اس کو ہوش مند اور صحت مند انسان بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ اس کی ترقی، قوت مدافعت اور قابلیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات کا سامنا کر سکے۔ روزہ انسان کو کم کھانے کا عادی بناتا ہے اور اس کے موٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے اس کی شکل و شباہت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو اثرات و فوائد مرتب ہوتے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ روزہ انسان کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جو نرم مزاج، اعتدال پسند اور مثالی بننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس میں سکون اور صبر و تحمل کا درس لیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انسان کی نفسیاتی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں
اور انسان کئی اور دوسرے جرموں سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غنڈے بدماش تک رمضان کے دنوں میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے روک لیتے ہیں جن برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے ایسے کوئی شخص ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان برائیوں سے الگ ہونے کا ذریعہ بنا لیجیے، کیونکہ ظالم اللہ کے ہاں بخشا نہیں جائے گا۔ مظلوم کی بد دعاؤں سے کہاں جاؤ گے بچ کر؟ آؤ اس بات کا عہد کریں کہ اس رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ زندگی کا ہر سسٹم اپنے درست رویے کے ساتھ، اچھے ذہن، اچھی عادات کے ساتھ معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد بننے کی کوشش کریں گے اور سماج اور سوسائٹی کو اور اس دنیا کو جنت نشان بنائیں گے، کیونکہ روزے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے سماج کا سب سے بہترین فرد بن جائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، آمین۔